امام سجاد علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چوتھے جانشین ہیں۔ آپ کی آمد 5 شوال 28 ہجری کو مدینے میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام امام حسین علیہ السلام اور آپ کی والدہ بی بی شیر بانو ہے، اور واقعہ کربلا میں آپ شدید بیمار تھے۔ جب 10 محرم کا سورج طلوع ہوا تو امام حسین علیہ السلام کے ساتھی، آپ کے اصحاب، آپ کی اولاد ایک ایک کر کے شہید ہونے لگے۔ کبھی اونو محمد شہید ہوئے، کبھی قاسم کے ٹکڑے خیام میں آئے، علی اکبر کو برچھی لگی، تو کبھی مولا عباس علمدار کے بازو قلم ہوئے۔ جب امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے تو اپنے غیور بیٹے امام سجاد علیہ السلام کے پاس آئے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، سجاد اپنے بابا کا آخری سلام قبول کرو۔ امام سجاد علیہ السلام نے جیسے ہی آنکھیں کھولی تو دیکھا بابا کے چہرے مبارک پر خون لگا ہے، نہ ساتھ علی اکبر ہے نہ چچا عباس ہے۔ اب رو کر امام سجاد علیہ السلام نے کہا، بابا، بھائی اکبر، چچا عباس کہاں ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے کہا، سجاد صبح سے لے کر اب تک سب جام شہادت دے چکے ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام ایک سہارے سے اٹھے اور کہا، بابا مجھے بھی اجازت دو۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، سجاد تمہارا امتحان یہ نہیں، تمہارا امتحان میری شہادت کے بعد شروع ہوگا۔ سجاد تجھے اپنی بہنوں ماؤں کے ساتھ قیدی بنایا جائے گا۔ سجاد تمہیں پتھر مارے جائیں گے، تجھے باغی کا بیٹا کہہ کر بلایا جائے گا۔ سجاد اسلام کا نام بلند کرنا، اپنے نانا کی رسالت کی گواہی دینا۔ امام سجاد علیہ السلام روتے رہے اور امام حسین علیہ السلام میدان جنگ میں آئے، اور شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد اور خیام آل رسول کو جلایا گیا، مستورات کی چادروں کو لوٹا گیا۔ 11 محرم کو آل رسول کو قید کیا گیا، مستورات کے ہاتھوں پر رسیاں باندھ کر کوفے کی طرف روانہ کیا گیا۔ شہداؤں کے سروں کو کاٹ کر نیزے پر بلند کیا گیا۔ اسیر قافلہ جب شام پہنچا، امام سجاد علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں اور گلے میں وزنی توق تھا۔ جب امام سجاد علیہ السلام نے شام کا یہ منظر دیکھا، شام کا بازار، شرابیوں کا ہجوم، گلیاں بازار سجے ہوئے، شامیانے بج رہے تھے، لوگ چھتوں پہ پتھر لیے بیٹھے تھے، اور یہ منظر دیکھنے کے بعد امام سجاد علیہ السلام کی آنکھوں سے خون جاری ہوا۔ اب یہ قافلہ دربار یزید کی طرف چلا، کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی گرم پانی پھینکتا ہے، جن کے ہاتھ میں جو چیز آتی ہے وہ ان مظلوموں کو مارتا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام سب کچھ دیکھتے رہے اور صبر کرتے رہے۔ اب آل رسول کو دربار یزید میں لایا گیا۔ یزید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جو امام حسین علیہ السلام کے لبوں پر مارتا اور کہتا، اے حسین، میں نے بدر و صفین کا بدلہ لیا ہے، کاش آج میرے آباء و اجداد زندہ ہوتے اور دیکھتے کہ میں نے آل رسول کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ اب امام سجاد علیہ السلام نے دربار یزید میں خطبہ دیا اور فرمایا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو 3 دن بھوکا پیاسا بے جرم مارا گیا، نبی کی نواسیوں کو بن چادر بازاروں میں پھرایا گیا۔ امام سجاد علیہ السلام کا یہ خطبہ سن کر لوگ رونے لگے۔ اب یزید نے امام سجاد علیہ السلام کے خطبے کو دبانے کے لیے بے وقت اذان کا حکم دیا۔ بس اذان کا ہونا تھا
امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، تم کلمہ کس کا پڑھتے ہو؟ اذان میں جس محمد کا نام لے رہے ہو، یہ اس محمد کی نواسیاں ہیں جن کو تم اسیر کر کے اس دربار میں لائے ہو۔ دربار میں لوگ یزید کو عجیب نظروں سے دیکھنے لگے کہ ان قیدیوں کو قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ اب 1 سال کی قید کے بعد امام سجاد اور پاک بی بی مسافرہ شام کے خطبوں نے انقلاب لایا۔ لوگ یزید کی مدکاریوں کو سمجھنے لگے۔ آخر کار یزید ہار مان گیا اور امام سجاد علیہ السلام کو قید خانے سے بلایا اور کہا کہ میں تمام قیدیوں کو رہا کرنا چاہتا ہوں۔ اب آل رسول کو 1 سال کے بعد رہا کیا گیا۔ شہداؤں کے سروں کو واپس کیا گیا۔ اب یہ لوٹا ہوا قافلہ مدینے کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں پہلے کربلا آیا، شہداؤں کے سروں کو تدفین کیا اور خون روتی ہوئی آنکھوں سے مدینے آئے۔ روایات بتاتی ہے کہ 40 سال خون روئے امام سجاد علیہ السلام، اور واقعہ کربلا کے بعد امام سجاد علیہ السلام کبھی بھی نہیں مسکرائے۔ بس اس امت نے جلدی کی امام سجاد علیہ السلام کو زہر دینے میں۔ زہر سب سے پہلے اثر جگر پر کرتی ہے، اور جس کا جگر ہی شام کھا گیا ہو اسے زہر دینے کی کیا ضرورت تھی؟ بالآخر ولید نے امام سجاد علیہ السلام کو زہر دیا، اور جس سے آپ کی شہادت ہوئی، اور امام محمد باقر علیہ السلام نے 25 محرم کو امام حسن علیہ السلام کے پہلو میں آپ کو تدفین کر دیا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے، اس کو لائک اور سبسکرائب لازمی کریں۔